موقع نہیں آیا کہ گھروں میں عید کی نماز ادا کی جائے، لیکن اس بار کرونا کی وجہ سے گھروں میں ہی نماز ادا کرنی ہے، کیا کیا طریقے ہوں گے؟ دیکھیے، یہ تاریخ کا پہلا موقع ہے جس میں لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، خاص طور سے ہمارا ملک عزیز لاک ڈاؤن میں ہے، اور یہ نبی کریم بھی۔ تو اس کے لیے شریعت ہمیں کیا گائیڈنگ دیتی ہے؟ شریعت کی طرف سے ہمارے جو علماء اکرام ہیں، فقی حضرات ہیں، ان لوگوں نے جو احادیث اور صحابہ اکرام کے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گائیڈنگ لائن دی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی 4 آدمی ہوں، ایک امام بن سکتا ہو اور 3 مقتدی ہوں، وہاں پر نماز اپنے گھروں میں، اپنے دالان میں، اپنی بیٹھک میں کی جا سکتی ہے، جیسا کہ لاک ڈاؤن کے دوران جمعوں میں ہو رہا تھا۔ ہر جمعے کو اسی طریقے سے ہوا، اور الوداع جمعہ بھی اسی طریقے سے ہوا۔ تو عید کی نماز بھی اسی طریقے سے اپنے گھروں میں پڑھیں۔ اس کا طریقہ جو ہے تھوڑا سا مختلف ہے، اور وہ مختلف یہ ہے کہ جمعے کی نماز کا جو خطبہ ہے یہ واجب ہے اور یہ پہلے پڑھا جاتا ہے، اور عید کی نماز کا جو خطبہ ہے یہ سنت ہے اور یہ بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق سے معاملہ یہ ہے کہ ایک امام اور 3 مقتدی اگر ہیں تو آپ جماعت کریں، اور جماعت بالکل ٹھیک اسی طریقے سے جیسے جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھ کر 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی، اور اس کی نیت کا بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ تو میں پہلے اس کو آپ کو نیت کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی نیت اس طریقے سے کی جائے گی کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب میں 6 زائد تکبیروں کے، امام صاحب کے پیچھے ہیں تو پیچھے امام صاحب کے، اور اگر خود امام ہے آگے اس قوم کے، یہ کہہ کر اللہ اکبر، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی جائے گی۔ پھر سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد امام صاحب خاموشی سے رہیں گے، آپ خاموش رہیں گے، امام صاحب خاموشی سے سبحانک اللہم پڑھیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہیں گے ایک بار، پھر اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری بار اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر کوئی سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد رکوع ہوگا، پھر 2 سجدے ہوں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پہلے سورہ فاتحہ ہوگی اور اس کے بعد کوئی سورت ملائی جائے گی۔ رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر باقی نماز 2 سجدے کے بعد پوری ہوگی، اور اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ خطبے کے معاملے میں یہ ہے کہ مختصر سا خطبہ ہمارے دارالعلوم دیوبند اور مختلف جو ائمہ حضرات ہیں اور ان کے گروپ ہیں، انہوں نے جو ہے ہمارے خطبے جاری کر دیے، واٹس ایپ پر بھی بھیج دیے گئے، میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو بھیج دیا، وہ خطبہ پڑھیں۔ اور اگر خطبہ یاد نہ ہو تو اس کے تعلق سے یہ ہے کہ پہلے خطبے کی جگہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور دوسرے خطبے کی جگہ تحیات اور درود شریف پڑھ لیں، نماز ہو گئی۔ اور اگر یہ سنت خطبہ ہے اور اگر آپ کو خطبہ یاد نہیں ہے تو آپ اگر نہ بھی پڑھیں تو نماز آپ کی ہو رہی ہے۔ ایک بات کا خاص طور سے خیال رکھیں، کرونا کا موقع ہے اور لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہے، عید پر جو گلے ملنا ہے یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو معاملہ بالکل ایک نئی بدعت ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اس وقت جو لاک ڈاؤن کا موقع ہے اس میں تو بالکل ہمیں لاک ڈاؤن جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ہاتھ ملانے سے اور جو ہے جو گلے ملنے سے دور رہنا چاہیے۔ مبارکباد ایک دوسرے کو آپ واٹس ایپ پر بھی دے سکتے ہیں، دور سے بھی دے سکتے ہیں، ڈسٹینس بنا کر رکھیں، دوری بنا کر رکھیں، یہی اس کا علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع ہوں۔ ایک بات اور ہے جو میں آپ کو بتا دوں، آپ کا سوال اس میں شاید آئے نہ آئے، لیکن میں یہ بتا دوں، یہ عید الفطر ہے اور فطر کے معنی ہے افطار کے۔ تو روزہ پورا ہو گیا، یعنی اب روزہ کھل گیا، اب رمضان ختم ہو گیا، تو اب ہم نے جو روزے رکھے ہیں اس روزے میں ہم سے لغویات ہو جاتی ہیں، بغیر سوچے سمجھے بہت ساری بھولیں ہو جاتی ہیں، کمزوری جو ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، تو ہم اس کے لیے یہ صدقہ دیتے ہیں، اور اس صدقے کا جو ہے جو ایک قیمت جو ہے تعین ہے، اور اس کا تعین یہ ہے کہ کم سے کم 40 روپے اور زیادہ سے زیادہ 3000 روپے تک آپ اس کو دے سکتے ہیں، اور جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اسی حساب سے جو ہے اپنا یہ فطرہ دے، اور عید کی نماز سے پہلے یہ فطرہ آپ کو ادا کرنا ہوگا، یہ اس کا وقت ہے۔ اس کے بعد میں اگر آپ نے دیا تو یہ صدقہ فطر نہیں مانا جائے گا، عام صدقوں میں شمار ہوگا، اور بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ عید سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 4 دن پہلے یہ ان لوگوں تک پہنچا دیا جائے جو غریب ہیں، محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، ان لوگوں تک اس صدقہ فطر کو پہنچا دیا جائے تاکہ وہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ اور خود آپ کی عید میں شریک ہو سکیں۔ یہ اس کا خلاصہ۔
جیسے آپ نے کہا کہ 4-5 لوگ اگر ہیں تو امام کوئی بن سکتا ہے، اور یہ اس طرح کے جو آپ نے بتایا کہ اس میں خطبہ جو اپنے واٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجا ہے، وہاں سے دیوبند سے بھی آیا ہے، اگر مان لیتے ہیں کہ کوئی 2 لوگ ہیں، تو اگر مان لیتے کہ کئی لوکیشن پہ ایک ہی لوگ ہوتے تو ان کے لیے کیا طریقہ ہوگا آپ کے ذہن میں؟ اس کے تعلق سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب جماعت آپ کریں گے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے 3 مقتدی اور 1 امام بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں اگر خواتین اور بچے بھی اگر ہیں تو ان میں بھی ہم شامل کر سکتے ہیں. اس کا ایک صف بندی کا بھی ایک طریقہ ہے، اور صف بندی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے امام اور اس کے پیچھے مرد، اس کے پیچھے بچے اور اس کے پیچھے خواتین، یہ صف بندی کا طریقہ ہے. اور اگر اس سے کم لوگ ہیں، یعنی 2 لوگ ہیں، تو اب جماعت نہیں ہوگی، اب جماعت نہیں ہوگی. اب آپ اپنی نماز پڑھیں گے، 4 رکعت نماز آپ اشراق کی کہہ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ عید کا بدل تو نہیں ہوگا، البتہ یہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. انہوں نے کہا کہ جس کی عید کی نماز نہ ملی ہو اور نہ پڑھ سکا ہو تو وہ 4 رکعت نماز پڑھے 2 کر کے. تو نبی کریم میں لگ بھگ زیادہ اگر آبادی کی بات کریں تو مسلم بہول علاقہ مانا جاتا ہے، اور پرشاسن کی طرف سے آپ امام ہیں، لگاتار جڑے ہوئے ہیں پرشاسن کے ساتھ، کیا کیا اپیل کرنے کے لیے آیا ہے؟ اپیل یہی ہے جیسا کہ لاک ڈاؤن میں جو تمام پابندیاں تھیں ان پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا پالن کیا جائے، اور پرشاسن کی باتوں کا پالن اس لیے کیا جائے کہ وہ ہمارے محافظ ہیں، ہماری حفاظت کی ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ ہم پر اگر کچھ سختی بھی کریں اس معاملے میں تو اسے ہمیں برداشت کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں، انہیں بھی معلوم ہے کہ ہمیں کتنی سختی کرنی چاہیے کتنی نہیں کرنی چاہیے، تو ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے. اور انہوں نے جو بات کی ہے ہمارے حکومت وقت نے اور پرشاسن نے، وہ یہی کہا ہے کہ ڈسٹینس بنا کر رکھیں، 2 4 آدمی اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، اور اس کی اجازت بھی ہے فقہ کی طرف سے. تو ہمیں اس میں جو ہے کوئی زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے دعا کی ضرورت ہے، اس کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے. کسی کی بددعا نہ لیں، کسی غریب کے اوپر ظلم نہ کریں، کسی کمزور کو نہ ستائیں، یہ بہت ضروری ہے. اور اگر ایسا ہوگا تو پھر اوپر والے کا عذاب ایسے ہی آئے گا جو ہمیں نہ نظر آئے گا اور نہ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج ہوگا. تو بہت بہت شکریہ امام صاحب. یہ تھے تقیہ والی مسجد کے امام. لگاتار اپیل یہی کر رہے تھے کہ اگر 4-5 لوگ ہیں گھروں میں تو بالکل جماعت ہو سکتی ہے. ان کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، تو اس طریقے کو آپ کو بالکل فالو کرنا ہے. اور رہی بات لاک ڈاؤن کو سفل کرنے کی، تو ذاتی طور پر بھی ہمیں اسلام بھی کہتا ہے کہ ہمیں بہت حفاظت رکھنا ہوتا ہے اپنی صحت کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قانون کا پالن کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر صدقہ اور فطرہ اس طرح کی جو باتیں کی گئی ہیں کہ نماز سے پہلے ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو پچھلے 2-3 مہینے سے جیسے کام دھام نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان پہ معاف ہے. اگر زکوٰۃ بھی ان پہ معاف نہیں تھے، پچھلے 2 مہینے 3 مہینے سے کام نہیں ہے، تو ان پہ بھی زکوٰۃ بالکل واجب تھے، ان کو دینے کی ضرورت ہے. بالکل آپ لوگ صدقہ فطرہ جو ہے، جو ان کے لیے مستحق لوگ ہیں ان لوگوں تک پہنچائیں. اور پھر سے میں تحسین آزاد آپ سبھی کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں، چونکہ لاک ڈاؤن ہے پچھلے 2-3 مہینے سے. بالکل کام روزگار، بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس کام روزگار نہیں ہے، تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں، اور یہ جو بھاونا ہے اس کو بنائے رکھیں. فی الحال مجھے یعنی تحسین یعنی نشپکش، نربھیک اور بے باک آواز کو اس خاص ایپیسوڈ میں یہیں اجازت دیجیے. برشا نیوز کے چینل کو آپ یوٹیوب پر جا کر لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں. نشپکش، نربھیک، بے باک آواز کے ساتھ بنے رہیے برشا نیوز یعنی تحسین کے ساتھ.